روسی ماہرین کے علاوہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ماہرین بھی موجود ہیں جو جدید ترین ٹیکنیکس کے ذریعے دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں۔ بعض نوجوان جو دولت کے لالچ میں اپنی خوشی سے ایجنسی کے ایجنٹوں کے توسط سے پاکستان سے یہاں تو آ جاتے ہیں، لیکن یہاں سب کچھ دیکھ کر پچھتاتے ہیں۔ ان کے ضمیر میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہوتی۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر مارے جاتے ہیں۔ تم اس لحاظ سے خوش قسمت ہو جو اب تک زندہ بچے ہوئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو۔ تم جس طرح اب تک ان سے بچے ہوئے ہو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تم ذہین بھی ہو اور بہادر بھی، اور تمہارا ضمیر بھی زندہ ہے۔ تم اگر چاہو تو یہاں رہ کر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں تمہیں بتاؤں گی، الکا نے کہا۔ میرے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے حکمرانوں اور نیتاؤں کی بھی آنکھیں کھول دیں گی، مگر تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ تم ہندو ہو، ہندوستانی ہو، تمہیں اپنے وطن کا مفاد عزیز ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے دیش کا مفاد سب سے زیادہ ہے۔ میرے پتی نے بھی اس کے لیے ہی جان دی ہے۔ الکا نے کہا، عام ہندوستانی پرامن اور پرسکون حالات میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اسے صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ وہ جیو اور جینے دو کے اصول کے قائل ہیں، مگر نیتاؤں اور حکمرانوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے غریب عوام کو خوف راس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کوئی بھی پڑوسی ملک سے چھیڑ چھاڑ یا جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ ہوگی تو نقصان انہی کا ہوگا۔ نیتاؤں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ پہلے سے زیادہ دولت جمع کر لیں گے اور پہلے سے زیادہ عیاشی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ تو حکمران ہی ہیں جو ایسی ہولناک سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ آنے والا ہر حکمران اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نئی چالیں چلتا ہے۔ سیدھے سادے عوام کو دباؤ میں رکھنے کے لیے پاکستان کارڈ ہر بھارتی حکمران استعمال کرتا ہے۔ میں اپنے دیش کے خلاف نہیں ہوں، اس کی سلامتی کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بعض جنونی حکمران بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلیں۔ عوام تو معصوم ہوتے ہیں اور بے گناہ، خواہ وہ کسی بھی ملک کے ہوں۔ ان کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جائے؟ کیا بگاڑا ہے ان بے گناہوں نے؟ یہاں کے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ان پہاڑیوں کو آتش فشاں بنا دیا گیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ یہاں بعض ایسے نوجوان بھی آ جاتے ہیں جو حقیقت جاننے کے بعد اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش میں مارے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہی کوئی نوجوان راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے دوسرے نوجوانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرے تو اسے مایوسی نہیں ہوگی۔ کیمپ میں موجود جدید ترین اسلحے سے لیس سینکڑوں نوجوان بغاوت کر دیں تو اس خوبصورت شہر کو چند گھنٹوں میں راکھ کا ڈھیر بنا دیں، سینکڑوں لوگ مارے جائیں۔ میں اس نقطہ نظر سے بھی دہشت گردی کے اس منصوبے کی مخالف ہوں۔ تم اگر چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو۔ ہم اکیلے نہیں ہوں گے، 6 اور لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں یہاں سے نکلنے میں بھی تمہاری مدد کروں گی، اور جب تم واپس جاؤ گے تو تمہارے پاس اتنا مواد ہوگا کہ تم نہ صرف اپنی حکومت کو دہشت گردی کے ثبوت فراہم کر سکو گے، بلکہ ایجنسی کے ان ایجنٹوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی بھی کر سکو گے جو کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور وہ بات پوری نہیں کر پائی تھی کہ باہر گھنٹی کی آواز سن کر خاموش ہو گئی۔ شاید رادھا اور ڈاکٹر شانتا آ گئی ہیں، الکا کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ رادھا کے جانے کے بعد میں نے باہر والا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے دروازہ بھیڑ دیا تھا اور پھر چند ایک لمحہ کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال بھی ابھر آیا تھا، اگر اس نے ڈاکٹر شانتا کی بجائے پولیس کو بلایا ہو تو میں کیا کر سکوں گا؟ لیکن یہ خیال میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ میں 14 گھنٹے اس کمرے میں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ وہ کسی بھی وقت مجھے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی، اور اگر پولیس کے حوالے کرنا ہی تھا تو اس ویران مندر سے اٹھانے کے بعد مجھے آرام دہ بستر پر کیوں لٹایا جاتا؟ میرے زخم کی مرہم پٹی کیوں کی جاتی؟ باہر ہلکے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر دروازہ کھلا اور الکا ایک اور عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دراز قامت، دبلی پتلی سی عورت تھی۔ عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی، رنگت کسی قدر سانولی اور چہرے کے نقوش واجبی سے تھے۔ وہ ڈاکٹر شانتا تھی۔ ہیلو، وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی، کندھے پر لٹکا ہوا پرس چارپائی پر رکھ دیا۔ پہلے میری
پٹی کو چھو کر دیکھا، پھر بیگ میں سے تھرمامیٹر نکال کر اسے 1-2 مرتبہ جھٹکے کے بعد میرے منہ میں ٹھونس دیا اور میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی نظریں اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر مرکوز تھی۔ 1 منٹ بعد اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور تھرمامیٹر دیکھتے ہوئے بولی، رادھا نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ الکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تاپ 102 ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو دوائیں میں صبح دے گئی تھی اب ان کا استعمال شروع کر دو۔ میں ایک اور دوا دے رہی ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی استعمال کراتی رہو۔ ایک رات کم سے کم 2 مرتبہ یہ دوائیں اس کے پیٹ میں ضرور جانی چاہیے۔ صبح تک بخار اتر جائے گا۔ اور اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کھایا، میں نے رادھا سے کہا تھا کہ ڈبل روٹی لیتی آئے۔ الکا نے جواب دیا، اس وقت چائے کے ساتھ ڈبل روٹی ہی کھلا دو، دوا اس کے بعد دینا، شانتا نے کہا۔ اسی لمحہ رادھا اندر داخل ہوئی۔ الکا نے اسے چائے بنانے کو کہا اور وہ خود بھی اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر شانتا مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت خوش مزاج اور باتونی عورت تھی۔ بظاہر تو وہ میری کیفیت دریافت کر رہی تھی، لیکن مجھے بولنے کا موقع کم ہی مل رہا تھا۔ وہ خود ہی بولے جا رہی تھی۔ وہ میری طبیعت دریافت کرتی رہی، میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، مجھے کہاں کیسے چوٹ لگی۔ 10-15 منٹ بعد الکا اور رادھا کمرے میں داخل ہوئیں۔ رادھا نے ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں 3 کپ چائے کے علاوہ ایک پلیٹ میں ڈبل روٹی کے سلائس بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ الکا نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور ڈبل روٹی والی پلیٹ میرے سامنے رکھ کر چائے کا کپ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے 1 کپ شانتا کو دیا اور تیسرا کپ خود لے کر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی رادھا؟ اس نے رادھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بنائی ہے ماتا جی، رادھا نے جواب دیا۔ رسوئی میں رکھی ہوئی ہے، کام کر رہی ہوں، وہیں بیٹھ کر پی لوں گی۔ رادھا باہر چلی گئی اور الکا چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے شانتا کو میرے بارے میں بتانے لگی۔ شانتا بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شانتا چلی گئی۔ ناشتہ کے بعد صبح دوا بھی کھلا دی گئی تھی، اور شاید یہ کسی دوا کا اثر تھا کہ میرے ذہن پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ تم آرام کرو، میں کچھ کام نمٹا لوں، الکا کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ نیند میں بھی بے چینی سی رہی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ الکا میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سرگوشیانہ آواز میں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی، ناجی اٹھو، جلدی کرو۔ میں بدحواسی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ نیند میں ہی شاید کمبل اپنے اوپر سے اتار دیا تھا۔ ایک کمبل اوپر کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ناگراج کے آدمی اس طرف آ رہے ہیں، اٹھو جلدی کرو، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، الکا نے کہا۔ میں کمبل جسم پر لپیٹ کر چارپائی سے اٹھ گیا، لیکن بخار کی وجہ سے کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ اگر الکا مجھے سہارا نہ دیتی تو میں یقیناً گر پڑتا۔ چارپائی کے پچھلی طرف بھی ایک دروازہ تھا جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ الکا نے ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ دروازہ کھول رہی تھی۔ اسی لمحہ رادھا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ رادھا، الکا بولی، یہ کمرہ ٹھیک کرو، دوائیں بھی یہاں سے ہٹا دو اور ہر وہ نشانی مٹا دو جس سے کسی کی موجودگی کا ثابت ہو سکے، جلدی کرو۔ الکا مجھے دوسرے کمرے میں لے آئی۔ اس کمرے کو اسٹور روم ہی کہا جا سکتا تھا۔ مختلف چیزیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف دیوار میں ایک الماری بھی تھی جس کا دروازہ لکڑی کا تھا، لیکن اوپر والے حصے میں 2 شیشے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس الماری سے ذرا آگے اسی دیوار پر کسی دیوی کی تصویر کا فریم لگا ہوا تھا۔ الکا نے وہ فریم ہٹا دیا۔ اس کے پیچھے دیوار میں ایک تاکچہ سا بنا ہوا تھا جس میں ایک آہنی ہک سا لگا ہوا تھا۔ الکا نے وہ ہک گھما دیا۔ الماری اپنی جگہ پر گھوم گئی۔ دیوار میں اتنا خلا پیدا ہو گیا، ایک آدمی آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ الکا اندر داخل ہو گئی اور مجھے بھی ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ آگے سیڑھیاں ہیں، دھیان سے اترنا، الکا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ خلا میں گہری تاریکی تھی۔ میں نے ٹٹول کر قدم آگے بڑھایا اور الکا کے سہارے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرا ایک ہاتھ الکا نے تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے کمبل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ 12 سیڑھیاں اترنے کے بعد چند قدم آگے بڑھ کر ہم رک گئے۔
الکا مجھے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی تھی اور پھر چٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ یہ ایک وسیع تہخانہ تھا جس میں آگے 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دائیں طرف والے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ الکا مجھے بیچ والے کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک شاندار بیڈ بچھا ہوا تھا، ایک خوبصورت الماری اور ڈریسنگ ٹیبل بھی تھی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ آرام دہ سیٹ تھا جس پر ایک آدمی آرام سے لیٹ سکتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے عین سامنے والی دیوار پر کلاک بھی آویزاں تھی جس کی سوئیاں 3 بجے کا وقت بتا رہی تھیں، گویا یہ رات کا آخری پہر تھا۔ تم یہاں آرام سے لیٹ جاؤ، الکا نے کہا۔ یہاں گرمی تو نہیں ہے لیکن اگر ضرورت محسوس کرو تو پنکھا کھول لینا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے جسم پر کمبل درست کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے کپڑے اوپر ہی کہیں رکھے ہوئے ہیں، مجھے ان کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر ان لوگوں کو کسی قسم کا شبہ بھی ہو گیا تو وہ اس آشرم کی بنیادیں تک ادھیڑ ڈالیں گے۔ تم یہ کمبل اوڑھ کر ہی لیٹے رہو، جیسے ہی مصیبت ٹلی میں آ جاؤں گی اور تمہارے کپڑے بھی لیتی آؤں گی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور الکا کو سیڑھیوں والے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرا جسم بدستور پسینے میں شرابور تھا، بخار اتر گیا تھا اور کچھ گھبراہٹ اور بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمبل اتار دیا اور پلنگ کی پٹی پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ الماری کے دائیں طرف ایک دروازہ دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ باتھ روم تھا۔ فرش اور دیواروں پر 5 فٹ تک سفید ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف سنگ مرمر کا بہت بڑا سا ٹب بھی تھا۔ تمام چیزیں بہت قیمتی اور شاندار تھیں۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ سامنے ہی نظر آ گئی۔ میں نے اسٹینڈ پر لٹکا ہوا تولیہ اٹھایا، جسم کا پسینہ پھولنے لگا۔ میں کئی روز سے نہیں نہایا تھا۔ الکا وغیرہ شاید بے ہوشی کی حالت میں سٹیچنگ کی تھی، لیکن جسم اب بھی بہت گندا ہو رہا تھا اور میرے خیال میں اس وقت خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے تولیے سے رگڑ رگڑ کر اپنا جسم صاف کیا اور جب تولیہ اسٹینڈ پر ٹانگا تو مسکرانے لگا۔ تولیہ بہت گندا ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ کمرے میں آ گیا، الماری کھول کر تلاشی لینے لگا۔ بہت قیمتی اور شاندار ملبوسات ٹنگے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے مطلوب کی چیزیں مل گئیں۔ میں نے ایک ہینگر میں ٹنگا ہوا سلیپنگ سوٹ اتار کر پہن لیا اور الماری بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں الکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی باتوں پر بڑی حیرت ہوئی۔ کیا واقعی اس کے دل میں اس قدر زیادہ انسانی ہمدردی تھی کہ وہ دشمن کے ملک کے عوام کو بھی تباہی سے بچانے کے لیے اپنے ملک کی مخالفت پر اتر آئی تھی؟ یا محض ناگراج سے اپنے شوہر کے قتل کا انتقام لینا چاہتی تھی؟ میں اتفاق سے اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میرے بارے میں وہ بہت کچھ جان چکی تھی اور شاید سمجھ گئی تھی کہ ناگراج سے مجھ جیسا دلیر اور نڈر آدمی ہی ٹکر لے سکتا ہے۔ مجھے میرے وطن کی سلامتی کے حوالے سے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف میری صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مجھے بھی الکا جیسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ ناگراج طاقت میں کچھ اندازہ لگا چکا تھا۔ جس طرح پورے شہر میں مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ پولیس مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہے اور اس کے دیگر ذرائع بھی لامحدود ہیں۔ وہ کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ حالات میرے لیے اس علاقے سے نکلنا ممکن نہیں تھا اور مجھے الکا جیسی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے اس فیصلے کے پیچھے کچھ وطن پرستی کا جذبہ بھی کار فرما تھا اور میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں میرے وطن کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ الکا جیسی عورت کی مدد سے ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ تہخانے کی چھت پر چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی۔ یہ آوازیں کبھی ایک طرف سے سنائی دیتی اور کبھی دوسری طرف سے، جس کا مطلب تھا وہ لوگ اوپر پورے آشرم کی تلاشی لے رہے ہیں۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ جس وقت الکا مجھے تہخانے میں لائی تھی اس وقت 3 بج رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر اسے یہ اطلاع کیسے ملی تھی کہ ناگراج کے آدمی آ رہے ہیں۔ اس آشرم میں یا تو ٹیلی فون تھا یا کسی نے خود وہاں آ کر اطلاع دی تھی، مگر اطلاع دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ رات کے آخری پہر اس قسم کی اطلاع تو کوئی ایسا شخص ہی دے سکتا تھا جو ان میں شامل ہو، مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ الکا کا کوئی جاسوس؟ میں جیسے جیسے سوچتا رہا میرا ذہن الجھتا گیا۔ الکا کے بارے میں بھی میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔